بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک صفات بیان کر دی۔ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس کی ہو چکی ہوگی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلی وہی آئی تھی، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پانی اپنے کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک پیاس سے تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے، اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی، تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے، تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کی کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتروں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اسی لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ گے۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لوط پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجال لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس وقت ایک بڑی خونریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لوط پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔
اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس طرح پورے 40 سال تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا اور یہودی اس کی قیادت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم اٹھائیں گے۔ لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے اس قدر برکتیں ہوں گی کہ روایتوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، 1 بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل و کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کی حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتلائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اسی لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دے رہا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، ابھی تک کی خبروں کے مطابق غزہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غزہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 مہینے کے اندر ختم کرنے کا پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 مسلم دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہیں گے، تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں دل چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل کی مسجد اقصی کو گرا کر سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمان کی حفاظت فرمائے اور ان مسلمان دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔